اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم نے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ رمضان کریم آنے سے پہلے اس کی تیاری، اس کی فکر زوروں پر ہوتی ہے، الحمدللہ ذوق شوق بھی ہوتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے رمضان گزرتا ہے کہ واقعی یقین نہیں آتا۔ اور بعض دفعہ تو یہ لگتا ہے، اور یقیناً آپ لوگ بھی اس طرح سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو رمضان گیا تھا اور ابھی کچھ عرصہ جیسے ہوا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ارے نہیں بھائی، اب دوبارہ نیا رمضان آ رہا ہے اور اب تو سال ہونے والا ہے۔ اسی طرح 2 عشرے گزر چکے، پہلا عشرہ رمضان کا اور رحمت کا، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا۔ یہ تمام دعائیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور ان عشروں کی تفصیل بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو آئیے پھر ہم ہمیشہ کی طرح قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آج نا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ۔ یہ قرآن کریم ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہو، یعنی جو رب سے ڈرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپس کی بات میں کروں کچھ، تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہماری آدھے سے زیادہ زندگیاں یا بعض دفعہ پوری زندگیاں لوگوں سے ڈرنے میں گزر جاتی ہے۔ تو آج کا میں یہ سمجھوں گی کہ آج کا ایک لیسن یہ بھی ہے کہ اس کو ہم ادھر سے بھی جوڑ لیں کہ ہمیں لوگوں سے نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، تو جب ہی ہم پرہیزگار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی دعا سید الاستغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے سے سکھائی، اور آپ میں سے بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں آپ کی بندی ہوں، میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ، برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے، میں اقرار کرتی ہوں اس احسان کا جو آپ کا مجھ پر ہے، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اللہ، بس مجھے بخش دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ میں گزارش کروں گی کہ جن لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے، اس کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو دعاؤں کی کتاب میں، حسن حسین میں، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ یہ آرام سے مل جائے گی۔ اور یقین کریں، ینگ لوگ اگر ایک دفعہ شروع کریں تو بعض دفعہ 2-3 دن میں بھی اگر آپ اس کو روز پڑھتے رہیں، آپ کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے، اور پریکٹس بھی ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ آج کا ہمارا تسبیحات نماز، جو نماز میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا بعض دفعہ نماز کے بعد بھی کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مسلم کی 1352 نمبر کی حدیث، ترجمہ آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے،
تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نماز کے لیے رہنمائی آج کی کیا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف میں 6357 نمبر کی حدیث ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرمائیے جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ تعریف اور بزرگی آپ ہی کے لیے ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا نماز کا ہوتا ہے، نماز میں خشوع کے لیے پھر کچھ آسان سی باتیں کہ اگر آپ کو جگہ میسر ہے تو راستوں میں نماز نہ پڑھے، اور پھر یہ کہ اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں رکھے، بعض دفعہ موبائل ہی سیدھا کر کے رکھ دیا تو ظاہر ہے اس میں جو نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں یا جو بھی چیز یا کسی کی کال آ رہی ہے یا کوئی اور ایسی چیز آپ نے رکھ دی تو وہ ڈسٹریکشن ہی ہوگی اور خیالات سوائے منتشر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک آج کے لیے ایک نکتہ ہے، اہم نکتہ ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر اللہ کا اللہ کو بہت محبوب ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کے لب میری یاد کے لیے یا میرے ذکر کے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر بقرہ کی آیت بہت ساری آپ لوگوں کو یاد ہوگی، البقرہ کی 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہ دیکھیے کتنی اچھی خوشخبری بھی ہے نا ہمارے لیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کریں۔ انفاق کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی صدقہ کتنا محبوب ہے نا اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ آج کے ٹیک ہوم پوائنٹس، آج کیا پرامس ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رکھنا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، جب ہم الحمدللہ کہیں گے تو ہمارے چھوٹے، ہمارے دستے نگر، ہمارے اطراف کے تمام لوگ خود بخود سیکھیں گے نا کہ اللہ کا شکر چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کرنا ہے۔ آج ہم صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بھی بچیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ پھر صدقہ بھی کریں گے۔ تو آج کی تھی یہ گفتگو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔